بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان سے آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے ان کی رہائش گاہ پر جا کر، اور آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کوشش بھی جاری ہے کہ اس کے بغیر ہی کام بن جائے. اسد قیصر نے دعویٰ کیا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے. اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا طبی معائنہ ہوا ہے. سندھ کے ایک سابق وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو 100% سیاستدانوں کی اور وڈیروں کی سرپرستی حاصل ہے. اعظم سباتی کو عمران خان نے کس کی درخواست پر مدعو کیا؟ کیا واقعہ کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ اور سب سے زیادہ سنسنی خیز خبر یہ ہے، اگر یہ درست ہو جائے، کہ پختونخوا کی حکومت نے اپنے شہریوں کو 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ کہ اس سے بھی کم پر اس کے لیے کام شروع کر دیا گیا. فیصلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی طرح امپلیمنٹ ہو جائے گا، فوراً ہی کچھ منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے اور کچھ پہ کیا جائے گا اور کچھ بندوبست کیے جائیں گے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، عمران خان سے جو معاہدہ ہوا تھا 21 اور 22 اگست کی درمیانی شب کو ٹھیک 12 بجے ایک اہم آدمی وہاں پہنچا اور اس نے درخواست کی، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ میری بات کریں بیرسٹر گوہر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا بہت مؤدبانہ لہجے میں کہ سر کسی اور سے بات کریں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، چونکہ ایک دفعہ پہلے وہ یہ اعلان کر چکے ہیں، تو کسی ایسے آدمی کے ذریعے کہلوائیں کہ کارکنوں کو یقین آ جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی سے میری بات کراؤ، اور اس کے فون سے انہوں نے بات کی اعظم سواتی سے، یا آپ نے کیا کوئی دوسرا فون ہوگا، یہ تفصیل تو میں نے نہیں پوچھی. اور اس کے بعد وہ ایسی میٹھی نیند سو گئے جیسی نیند نواز شریف اور آصف علی زرداری کو تو خیر نیند آتی نہیں ہے، وہ کبھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور شہباز شریف کو اور وزیر اعلیٰ کو نصیب نہیں ہوتی. اب یہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس سے انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ 8 ستمبر کو جو جلسہ کا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اب پی ٹی آئی کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ 40 شرائط عائد کی جا رہی ہیں. وہ باقی شرطوں کا تو انہوں نے نہیں بتایا، مگر یہ 3 شرطوں کو بتایا. 12 سال سے کم عمر کے لوگ شریک نہیں ہوں گے. شرکاء کی پوری لسٹ فراہم کی جائے گی. اب لاکھوں آدمیوں کی فہرست کیسے فراہم کی جائے؟ کوئی آخری وقت پہ فیصلہ کرتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ایکسرسائز ہے، 8 ستمبر تک ہو سکتی نہیں اگر کرنا بھی جائے. اور اسٹیج پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے، یہ تو خیر اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. مگر یہ شرطیں کہاں سے آ گئیں؟ کبھی کسی جلسے کے لیے اس طرح کی شرطیں کبھی نہیں رکھی جاتی. یہ شرط رکھی جاتی ہے اتنے بجے شروع کریں، اتنے بجے ختم کریں، اور سیکورٹی کا بندوبست کریں، اس میں کوآپریٹ کریں، اس میں پولیس سیکورٹی کا بندوبست کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کوشش جو ہے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہی، حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے. اور نواز شریف صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے نون لیگ کے کچھ لیڈروں کی کہ اپوزیشن میں پھوٹ ڈالیں. اور ظاہر ہے زرداری صاحب اسی لیے گئے، وہ انہیں کہ نواز شریف نے کہا یا کسی اور نے کہا، جس نے بھی کہا یا خود فیصلہ کیا، پھوٹ ڈالے. اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اجلاسوں میں شریک ہوں مگر متحرک نہ ہوں. اور ظاہر ہے یہ بھی کہا ہوگا کہ متحرک نہ ہونے دیں. ہمارے سوچ نے تو یہی بتایا کہ متحرک نہ ہوں. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ وہ سولو فلائٹ کریں گے، لیگی لیڈروں سے بات کی. عمران خان کے حریفوں کی دوہری حکمت عملی ہے. ایک یہ ہے کہ انہیں انگیج رکھا جائے، ان سے بات چیت کی جاتی رہے تاکہ وہ کچھ ٹھنڈے پڑیں.
اور دوسری طرف یہ ہے کہ عدالتوں پہ کنٹرول حاصل کیا جائے، اور بھی جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، اس کی کوئی تفصیل آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔ اور جب یہ آئینی اور قانونی بندوبست مکمل ہو جائے تو عمران خان سے بات چیت ختم کر دی جائے۔ یہی سیاست ہوتی ہے، اور سیاست کیا؟ ہمارے ہاں تو یہی سیاست ہے۔ عمران خان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، عوامی دباؤ کا راستہ۔ امیر تیمور نے کہا تھا مرد کے سامنے ہمیشہ صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، یعنی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ طریقہ اسٹریٹجی میں بی پلان بھی ہوتا ہے، سی پلان بھی ہوتا ہے، لیکن راستہ ایک ہوتا ہے، منزل ایک ہوتی ہے، ہدف ایک ہوتا ہے۔ حکومتی منصوبہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے، الا یہ کہ وہ کوئی یقین دہانی کرائیں۔ ایک معروف اخبار نویس نے کہا ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ گارنٹی دیں جسٹس منصور علی شاہ سے، یہ انہوں نے کہا ہے، میں نہیں عرض کر رہا، وہ آپ دیکھ لیں گے سوشل میڈیا پہ، اتنے معروف اخبار نویس ہیں کہ وہ دیکھے جاتے ہیں کافی، اور وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ نرمی برتے ہیں اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ، یعنی جب وہ سنبھال لیں تو پھر کوئی نیا پیکیج نہیں لائیں گے، پھر ان کو گوارا کریں گے۔ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ صحیح ہو سکتی ہے، جس اخبار میں اس نے خبر دی ہے وہ باخبر آدمی۔ منصوبہ یہ ہے بظاہر جو ہمارے علم میں ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے بجائے آئینی ترمیم کر کے، جس کے لیے 26 اگست کو اجلاس بلا لیا گیا قومی اسمبلی کا، اور 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، کہ چوتھے یا 5ویں نمبر کے جج کو یہ منصب سونپا جائے، اور اس کے لیے جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل کو جو ہے وہ ہیں زیر غور ہیں۔ اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جسٹس امین الدین صاحب کا نام کہا جا رہا ہے کہ سر فہرست ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے، کیا اس کے لیے خریداری کی جائے گی؟ کیا مولانا فضل الرحمان سے تعاون مانگا جائے گا؟ وہ اعلان تو کر چکے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے، اور ارکان اسمبلی کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے، میں نے آپ کو بتایا کہ یقین دہانی کرائی ہے کہ نہیں، کسی آئینی پیکج کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر من پسند چیف جسٹس لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کو ظاہر ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ ضروری ترمیم، یعنی اگر وہ یہ ترمیم کریں کہ جج حضرات صبح 6 بجے آ جایا کریں، اس کو کوئی جواز ہوتا ہے، اور حکومتی ضرورتوں کے مطابق آئین نہیں بدلا جاتا، آئین بدلا جاتا ہے قومی ضرورتوں کے مطابق۔ تو اس کا ججوں کو جائزہ لینا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اور اس اہم ترین منصب پر تقرر کوئی مذاق تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب ایک بالکل ہی اور خبر لائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا حکومت سے، اگر مجھے برقرار رکھنا ہے تو اس کا اہتمام اس طرح ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ یہ میرا نہیں، پارلیمنٹ کا فیصلہ، اور یہ فیصلہ صرف میرے لیے نہیں ہونا چاہیے، دوسرے ججوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ بالکل بات واضح ہے کہ مدد توسیع کر دی جائے 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بندوبست تو بہت کر رہے ہیں، مگر اس حکومت کی اخلاقی حیثیت ہے کیا؟ یہ خود کو بچا لے تو یہی بڑی بات ہوگی۔ ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے کوئی وعدے لیے جا سکیں۔ اب 2/3 اکثریت تو نہیں ہے، کیا کریں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بائی پاس کرنا مقصود ہے۔ جناب عطا تارڑ، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ کہا ہے کہ تحریک انصاف کئی حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے، نظر بڑی تیز ہے عطا تارڑ صاحب کی۔
پریس کانفرنس کی کہا کہ علیمہ خان نے بشریٰ بی بی کے بیان کو جھوٹا قرار دیا. معاشرے کو تقسیم کرنے والے خود تقسیم کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کی کوشش ہے کہ پارٹی پر ان کی گرفت مضبوط ہو. ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں. پارٹی میں کئی سال سے ڈس انفارمیشن سیل قائم ہے. نمبر 1 نون لیگ کا ڈس انفارمیشن سیل. ہم تو گالیاں کھاتے ہیں نا روز آئے دن, اور ایسی گندی گالیاں کہ حوالہ تک نہیں دیا جا سکتا, ایسی بیہودہ گفتگو. ان کے پاس ملازم ہیں, عمران خان کے پاس ریاکار ہیں. دونوں نے وہ میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں, اور پی ٹی کی میڈیا سیل بھی جو ہے وہ بھی کوئی شائستگی کے تقاضے ملوز نہیں رکھتا, اور یا وہ میڈیا سیل کے لوگ نہیں ہیں تو جو کارکن ہیں, اور حالانکہ اس سے نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی بالکل پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. پارٹی کا صرف ایک لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران خان. جو بھی وہ کہے, کسی کی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ ان سے کیا اپنا وہ مشورہ کرتے ہیں, بیگم سے نہیں کرتے. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں لگتی کہ کسی سے پوچھا جائے. مجھے ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے. وہ میرے بارے میں تھی, وہ اتنی اہم بات نہیں تھی. تو انہوں نے کچھ دیر رکے اور کہا, میں نے اپنے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری بیگم تو یہی کہتی ہے. یعنی انہوں نے خان صاحب کی رائے کی تصدیق نہیں کی, توثیق نہیں کی. دلچسپی انہیں ہے ذہین خاتون. ہمدردی حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ بات بھی غلط ہے عطا اللہ طاہر صاحب کی, بالکل ہی غلط ہے. آپ نے ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے, 12 مقدمات 9 مئی کے ان پہ خارج ہوئے ہیں. عدت پہ کیس بنایا جس پہ ساری دنیا لان تان کر رہی ہے. ہمدردی تو انہیں حاصل ہو گئی, اس کے ذمہ دار آپ ہے, آپ نے کی. تیسری بات یہ ہے, یا تیسری یا چوتھی جو بھی ہے, کہ ان کے درمیان جو گفتگو کا حوالہ دیا جا رہا ہے, جو ان کے اپنے ترجمان ہیں رعوف صاحب, ان کے اس سے نکالا گیا ہے ٹیلی فون سے, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی بات پہ یقین نہ کریے. یہ اختلاف رائے ہے, جھوٹا نہیں کہا, اختلاف رائے ہے. اور اختلاف رائے ہوتا ہے. میں جو نفسیات کے سیریس طالب علم ہیں ان کی غور و فکر کے لیے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں جو ہم نے اپنے جلیل القدر اساتذہ سے سیکھا ہے. جب ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کی 4 5 6 بہنیں ہوتی ہیں اور والدہ ہوتی ہیں اور والد ہوتے ہیں, تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہی ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے. پھر عمران خان جیسا آدمی ہو, اس لیے اکلوتے بچے کے معاملے, بیٹے کے معاملے میں, بچہ تو نہیں خان صاحب ہیں, وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل فطری ہے, یہ پاکستان کے لاکھوں گھروں میں دیکھا جا سکتا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پارٹی بالکل نہیں تقسیم ہو رہی. پارٹی کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا سربراہ ہے اور اس کو وہ لیڈر نہیں مرشد کہتے ہیں, تو تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خواہش کو خبر بنانے والی بات ہے. اور آخری بات یہ ہے, جعل سازی سے قائم ہونے والی حکومت کی ساکھ کیا ہے؟ اور کوئی اچھا وزیر اطلاعات نہیں مقرر کیا انہوں نے. ایک ایسا آدمی ہے جس کی اپنی ساکھ کوئی نہیں ہے. مثلا ان کے حلقے میں پتن نے بتایا ہے کہ ان کے جو بڑا قابل اعتماد ادارہ ہے اور جو کوئی عمران خان کی سرور رعایت نہیں برتتا, جو پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس کی مانیٹرنگ بھی انہوں نے اتنی سختی سے کی تھی. سینکڑوں فارم 45 اور 47 جو اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کے حلقے میں 1NA127 میں, وہ سینکڑوں فارم یا غائب ہیں, 45 اور حتیٰ کہ 47 بھی, اور کچھ مبہم ہیں اور پڑھے ہی نہیں جا سکتے. اور میرا خیال ہے انہیں خاموش رہنا چاہیے, اور نہیں خاموش رہیں گے تو وقت آئے گا خاموش ہو جائیں گے. مطلب یہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کی کوئی بنیاد ہو پاپولیرٹی. اسد کیسر صاحب نے, میں نے آپ سے عرض کیا, یہ کہا ہے کہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ عمران خان جلد بن جائے, رہا ہو جائیں گے. ہمارے دوست اپنا صدیق جان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اب یہ بات ہمیں تو قابل فہم نہیں لگتی کہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے, لیکن بہرحال ایک ذمہ دار اخبار نویس بھی کہہ رہا ہے اور سابق اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں, اللہ بہتر جانے. پاکستان کی معاشی حالت ہمیں روز بتایا جاتا ہے کہ بہت بہتر ہو گئی ہے. بہتر اتنی ہو گئی ہے کہ سعودی عرب سے موجودہ $5 بلین کے لون کے علاوہ $1.5 بلین کا لون اور مانگ لیا ہے شہباز شریف صاحب نے
शहबाज शरीफ اور کشکول. قرض کی پیتے غالب نے کہا تھا قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. وہ غالب تو تھے ہی فاقہ مست, کوئی ذرائع آمدن تھے ہی نہیں. جو قرض لیا اپنی پینشن بحال کرانے کے لیے جو ملتی تھی, انہیں وظیفہ جو ملتا تھا مغلوں کے دور سے چلا جاتا تھا, بعض کے وظائف باقی رکھے گئے تھے. یہ تو کھرب پتی ہیں, لیکن ان کی پیاس کبھی نہیں بجھتی, کبھی نہیں بجھتی, بجھ سکتی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی مٹی ہی, آپ سے منسوب ہے کہ قبر کی مٹی ہی لالچی کا پیٹ بھر سکتی ہے. اور اپنے پاس کھربوں روپے ہیں, ممکن ہے کھربوں ڈالر ہی ہوں, مگر وہ نہیں انویسٹ کریں گے یہاں. یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان اپنے پیسے یہاں انویسٹ کر دیں تو 10-20 لاکھ جابس پیدا ہو سکتی ہیں, مگر ان کے پیسے تو ہیں لندن میں, بلکہ کئی بر اعظموں میں پھیلے ہوئے. سندھ کے سابق صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز کا کہنا ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے پیچھے 100% سیاستدان ہیں, MNA ہیں, MP ہیں اور وڈیرے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ اربوں روپے کی فصلوں کا کاروبار کرتے ہیں. یہ ان کی زمین نہیں ہے کچے کی, یہ فصلیں جو کاشت کرتے ہیں یہ سرکاری زمین ہے جس کو شاملات کی زمین کہا جاتا ہے. یہ دریا کے ساتھ جو زمین ہوتی ہے وہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے, الا یہ کہ وہ بعض صورتوں میں الاٹ کر دی جائے, حکومت صوبائی حکومت کی ہوتی ہے. اور 1 ارب روپے کا تاوان وصول کیا جاتا ہے. 1 ارب روپے تاوان, یہ کاروبار ہے, اور یہ سندھ حکومت کی نیگلیجنس کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ سندھ کو حکومت کو اور ISI کو اور MI کو اور IB کو اور اسپیشل برانچ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے. یہ ناممکن ہے. 24 سال میں 52 آپریشن ہوئے, ان میں 11.5 ارب روپے اس قوم کے خرچ ہوئے, 34 اہلکار شہید ہوئے. کوئی جواز ہے اس کا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا, حل کرنا نہیں چاہتے. یہ چراگاہ ہے اہل زر کی. وہ کراچی والا جو قتل کا واقعہ ہے اس سے واضح نہیں ہو رہا. پولیس 100% تعاون کر رہی ہے, عدالتیں تعاون کر رہی ہیں, ہاسپٹل والے تعاون کر رہے ہیں. ایک خاتون جس کا اپنے برطانیہ میں پاسپورٹ بنا اور جو کئی کمپنیوں کی ڈائریکٹر ہے, اور اس کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ دی وہ نشے میں نہیں تھی, اس کے بارے میں وہ یہ کہا گیا کہ وہ کنفیوز ہو گئی تھی, اس نے بریک کی بجائے اس پہ پاؤں رکھ دیا تھا ایکسیلیٹر پہ. کمال ہے. اور اس سے پہلے کتنے واقعات ہو, جو کوئٹہ میں, کراچی میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. مجھے تو اتنی کراہت اس سے ہوئی کہ وہ سارا ڈیٹا ہی میں نے جمع نہیں کیا, کہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنا ہنگامہ ہے, اس میں کون سا اضافہ کر دوں گا. لیکن یہ آپ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. ہاں جی, دیٹ از, اس کو میں کہتا ہوں فیسینیشن فار ایول. جرائم کی سرپرستی کا جذبہ اتنا شدید ہے نیگیٹو تھنکنگ کا. الیکشن کمیشن نے ANP کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے عہدیداروں کو تسلیم کر لیا ہے. اس سے پہلے وہ نون لیگ کے عہدیداروں کو الیکشن کو تسلیم کر چکی ہے, پیپلز پارٹی کے الیکشن کو تسلیم کر چکی ہے. البتہ PTI کے الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں بعض خواتین ہوتی ہیں, ان کی بیٹی کوئی غلطی کرے تو وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ کوتاہی ہوتی ہے, ایسے بے خیالی میں ہو گیا, ایسا ہو گیا, توجہ نہیں دی. اور بہو اگر ہو تو وہ ناقابل معافی ہوتی ہے. سب گھروں میں تو نہیں, مگر بیشتر میں تو یہی حال میں نے دیکھا. اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا طبی معائنہ ہوا. اس سے پہلے بھی ہوا تھا. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے کیا. 45 منٹ تک عدالت سے اس کی اجازت لی گئی. ان کے کان میں تکلیف ہے. ویسے لطیفہ یہ ہے کہ انہیں ٹوتھ برش کے لیے, نئے ٹوتھ برش کے لیے اور کتابوں کے لیے بھی درخواست لکھنی پڑی ہے. اس کی بھی عدالت ہی اجازت دے گی. کتابیں انہیں نہیں دی جا رہی. اور سرکاری معالج نے معائنہ کیا تھا, دوا بھی تجویز کی تھی, لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ سرکاری معالج کی دوا استعمال نہ کریں. ممکن ہے صحیح ہو, لیکن بہرحال احتیاط کے تقاضے ہیں. تو اس کے بعد عدالت سے اجازت لے کر شوکت خانم کے معالج نے معائنہ کیا. خیبر پختونخوا حکومت نے پار ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے.
اور بجلی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ کیا. 7 منصوبے 171 میگا واٹ کے 7 منصوبے مکمل ہونے والے ہیں. کب ہوتے ہیں یہ تاریخ نہیں بتائی گئی. اور 600 میگا واٹ کے 171 میگا واٹ کے الگ اور 600 میگا واٹ کے 10 منصوبے جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہیں. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ 10 روپے فی یونٹ سے کم بجلی ہوگی. اور دور دراز علاقے جو ہیں دیہات میں یا شہروں میں بھی جو غریب لوگ ہیں کچی آبادیاں ہیں مثلا انہیں سولر پینل مہیا کیے جائیں گے یا مفت یا قرضے پر. اب یہ کیا ہوتا ہے انہیں کرنے دیا جاتا ہے یہ نہیں. یہ تو سپریم کورٹ میں 59,000 کیسز پڑے ہیں. اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا ڈھاک ججوں کی ضرورت ہے اس پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے. مگر دو ہفتے کے لیے وہ چھٹی پہ ہیں. ایک ہفتے کے لیے معافی چاہتا ہوں 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر چلے گئے ہیں. اور ان کی مراد تقریباً 2 گنا ہیں موجودہ ججوں سے. اس لیے کہ پینشن بھی وصول کرتے ہیں اور ظاہر ہے جو پینشن کے ساتھ جو مراد ہوتی ہیں وہ دونوں ملیں گی اور گھر بھی ملے گا اور گاڑی بھی ملے گی اور ملازم بھی ملیں گے. وہ چھٹی پہ چلے گئے ابھی مقرر ہوئے تھے. آدم سواتی کو کیوں بلایا گیا میں نے آپ سے ویسے عرض کر ہی دیا. ہاں جی اب اس کی تفصیل میں کیا رکھا ہے. آصف علی زرداری صاحب آپ سے عرض کیا ہے مولانا کے رہائش گاہ پر پہنچے. انہوں نے آپ کو خیر مقدم کیا. محسن نقوی بھی ہمراہ تھے مشہور محسن نقوی. ان کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مولانا عبدالغفور حیدری اور دوسرے نائبین موجود تھے. مولانا نے ان کا خیر مقدم کیا. تبادلہ خیال ہے. ظاہر ہے تبادلہ خیال کس چیز پہ ہوا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. وہ بتائیں یا نہ بتائیں وہ جو اس کے لیے جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا ادروائز جو ان کی سپورٹ چاہتے ہیں. نون لیگی لیڈروں سے بھی مولانا کا رابطہ ہوا. ایک رائفل انہوں نے تحفے میں دی مولانا کو. آپ اس رائفل سے وہ کس کا شکار کریں گے پی ٹی آئی کا کریں گے یا حکومت کا یہ معلوم. پولیس کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. اور ایک ذریعے کے مطابق المناک حادثے سے قبل ایک کانسٹیبل جو ہے اس نے کہا ڈی پی او صاحب وہاں گئے رحیم یار خان کے. یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کافی اسلحہ نہیں ہے. یہ نہیں وہ اگر بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں اور کافی اسلحہ ہوتا ہے وہ کیچڑ میں گاڑیاں پھنس گئی تھیں تو کچھ تو مقابلہ وہ کرتے. تو اس نے کہا میرے پاس صرف 10 راؤنڈ ہیں. اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور تحقیقات جو ہے آئی جی صاحب نہیں کریں گے کسی اور کو کرنی چاہیے. تو وہ جو ہے تو انہوں نے کہا مبینہ طور پر ڈی پی او صاحب نے کہا نوکری کرنی ہے کرو نہیں تو جاؤ. تو ایک وہاں وہ لوگ کس حالت میں ہیں اور کتنے خوف زدہ ہیں. تو وہ آپ ابھی اختتام پر ایک تصویر ہے اس میں ایک کلپ ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے. مجھے یاد ہے 2.5 عشرے پہلے بلکہ 27-28 سال پہلے ذوالفقار چیمہ صاحب پولیس وہاں ایس پی تھے. اس وقت ڈی پی او نہیں ہوتے تھے ایس پی تھے یا ایس ایس پی تھے. اور عمران خان وہاں گئے پارٹی بنانے کے بعد. ظاہر 96 میں گئے ہوں گے یا 97 کے شروع میں گئے ہوں گے. اور انہیں بتایا گیا ذوالفقار چیمہ کے بارے میں. ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ انہیں جانتے نہیں. تو انہوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا. اگر رحیم یار خان جیسا علاقہ ہے اور کچے جیسا مسئلہ ہے ڈاکوں کا تو وہاں ایسے پولیس افسر کو بھیجنے چاہیے جس میں کوئی دم خم ہو. کسی ذوالفقار چیمہ کو کسی کھوسا صاحب جو ہیں جن کا آج ڈان میں آرٹیکل چھپا ہے بلوچستان کے بارے میں ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے. اور ڈاکٹر شعیب سڈل جیسے لوگ تو روز روز پیدا نہیں ہوتے ویسے. لیکن یہ ہے کہ کسی اچھے پولیس افسر کو بھیجنے چاہیے وہاں پہ جو اور پوری پلاننگ کرنی چاہیے. 52 آپریشن ہو چکے اور نتیجہ نہیں نکلتا. نتیجہ نکالنا نہیں چاہتے. ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی صرف حکومت ہے اور پیسہ بنانا ہے. آپ کا بہت